بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بول نیوز ہیڈ کوارٹرز میں۔ میں ہوں آپ کے ساتھ سلمان مرزا، میں ہوں آمنہ اکرم اور میں ہوں بشرا۔ پختونخوا اسمبلی کے حکومتی رکن اجمل خان کے ساتھ پولیس افسر کے ناروا سلوک پر ارکان کا شدید احتجاج۔ اجلاس میں معمول کا ایجنڈا معطل کر کے واقعے پر بحث کی گئی۔ اجمل وزیر نے اجلاس میں یہ بتایا کہ وہ اہل خانہ کے ساتھ پشاور سے باجوڑ جا رہے تھے کہ خزانہ کے علاقے میں ایس ایچ او عباد وزیر نے اہلکاروں کے ہمراہ انہیں روکا، تعارف کرانے پر گالیاں دی، گارڈز کو زد و کوب کیا۔ عوامی نیشنل پارٹی کے پارلیمانی لیڈر سردار حسین بابک نے کہا کہ اگر حکومت ہی رو رہی ہے تو اپوزیشن کیا کرے؟ تمام اختیارات پولیس کو دے دیے گئے ہیں، پولیس ایکٹ میں ترمیم لانا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کی رکن نگہت اورکزئی نے کہا کہ اجمل خان کے ساتھ ہی اس ایوان کی عزت کا مسئلہ ہے۔ اگر یہ ان کا رویہ ٹھیک نہ رہا تو پھر ایز اے اپوزیشن ممبر میں ایک قرارداد لے کر آؤں گی اور پورا ہاؤس مجھے سپورٹ کرے گا کہ پولیس سے تمام اختیارات لے کر دوبارہ جو ہے تو گورنمنٹ کو دیے جائیں۔ بینگ اے فیمیل آئی کین انڈرسٹینڈ کہ ان کے جو تحفظات ہیں یا جو ان کے ایک ناراضگی ہے یا جو ان کی ایک ڈسکمفرٹ ہے یا پولیس سے جو ان کا ایک ڈسکمفرٹ ہے وہ ان کی وجہ کیا ہے، کیونکہ ہم لوگ خود ایز اے خواتین ہم لوگ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ جب آپ کو اس طرح کی انسلٹ ہوتی ہے جہاں پہ صرف مرد ہو وہ الگ ہوتی ہے، لیکن جب آپ کے ساتھ اپنا خاندان یا فیملی کے ممبران ہو تو آپ کو وہ تذلیل زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اور ایم ڈی کے الیکٹرک کی گورنر ہاؤس طلبی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر گورنر سندھ کا اظہار برہمی۔ ایم ڈی کے الیکٹرک کو گورنر ہاؤس طلب کر کے لوڈ شیڈنگ سے متعلق شکایات کا فوری ازالہ کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ گورنر سندھ نے وفاقی وزیر توانائی حماد عزت سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ وفاقی وزیر نے بھی ایم ڈی کے الیکٹرک کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔ وفاقی حکومت نے کی الیکٹرک کو کسی ایک غیر ملکی کمپنی کو دینے کے بجائے مختلف تقسیم کار کمپنیوں میں بدلنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر تابش گوہر کہتے ہیں کہ انڈسٹریل ایسوسی ایشنز کی تجویز پر کسی ایک کمپنی کی اجارہ ختم کرنے پر غور شروع کر دیا گیا ہے۔ 2 کروڑ افراد کو بجلی فراہم کرنے والی کمپنی کی نجکاری غلط فیصلہ تھی۔ وفاقی حکومت نے کے الیکٹرک کی اجارہ داری ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کے الیکٹرک سے معاہدہ ختم ہونے کے بعد نظام مختلف کمپنیوں کو دینے پر غور۔ وزیر اعظم کے مشیر تابش گوہر کہتے ہیں ایف پی سی سی آئی کی تجویز پر کسی ایک کمپنی کی اجارہ داری ختم کرنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ 2 کروڑ افراد کو بجلی فراہم کرنے والی کمپنی کی نجکاری غلط فیصلہ تھی۔ ایف پی سی سی آئی کے خط کے جواب میں حکومت کا کہنا تھا کہ کے الیکٹرک کی بجلی فراہمی کی اجارہ داری کا معاہدہ 2023 میں ختم ہو رہا ہے۔ کے الیکٹرک نے تاحال پاور خریداری کا معاہدہ نہیں کیا۔ حکومت نے کے ای کو نیشنل گرڈ سے 650 میگا واٹ سے بڑھا کر 2000 میگا واٹ تک اضافی بجلی کی فراہمی کا پلان بنایا ہے۔ ایف پی سی سی آئی کے ناصر حیات کا کہنا تھا کہ کے الیکٹرک کی اجارہ داری کے باعث انرجی کے مسائل پیدا ہوئے۔ دھابے اور ہب کی صنعتوں کو اربوں روپے نقصان کا اندیشہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کو کال کرنے والی بیوہ خاتون کو حق مل گیا۔ سی سی پی او غلام محمود ڈوگر نے عائشہ بی بی کے 4,72,000 روپے واپس دلوا دیے۔ خاتون رقم ملنے پر وزیر اعظم آئی جی پنجاب کی مشکور۔ عائشہ بی بی نے سابق ایس ایس پی انویسٹیگیشن ذیشان اصغر کے بھائی عمران اصغر پر الزام عائد کیا تھا۔ میں بیوہ ہوں، میری والدہ بھی بیوہ ہے اور کوئی میرا بہن بھائی نہیں ہے۔ ٹیچنگ کی کمائی سے میری والدہ نے سنگل سٹوری گھر بنایا، 2019 میں کرائے پہ ہم نے دیا۔ وہ انہوں نے قبضہ کر لیا، ایس ایس پی کا بھائی تھا۔ میرے پاس کفن کے بھی پیسے نہیں اور میں نے بینک سے لون لے کر اپنی والدہ کا علاج کروا رہی ہوں۔ میں لون کے پیسے دوں، کم سے کم میرے پیسے تو مجھے دلوائیں۔ آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ لائیو کال کرنے والی بیوہ خاتون کو مل گیا انصاف۔ لاہور کی عائشہ بی بی کو گھر اور پیسے واپس مل گئے۔ سی سی پی او غلام محمود ڈوگر نے کرایہ دار عمران اصغر سے 4,72,000 روپے واجبات دلوا دیے۔ گھر پہلے ہی واگزار کرا دیا تھا۔ عائشہ بی بی نے وزیر اعظم عمران خان، آئی جی پنجاب اور لاہور پولیس کا شکریہ ادا کیا۔ آج صبح جو ہے سی سی پی او صاحب نے مجھے میری رقم جو ہے وہ دلوائی ہے۔ جی ایشوز ریزالو ہو گئے۔ ایگریمنٹ یہ ہوا کہ انہوں نے جو اپیل
वगैरह की हुई थी स्टे, जब उसका कैंसिल हुआ तो वो भी उन्होंने वापस ले लिए, और जो पैसे वगैरह जो रहते थे उसके लिए कोई अपील की थी तो वो भी वापस ले लिए और पैसे भी दे दिए। खातून ने साबिक SSP इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान असगर के भाई इमरान असगर पर इल्ज़ाम लगाया था। हुकूमत वो काम करने जा रही है जो 50 साल पहले हो जाने चाहिए थे। हम 10 डैम्स बना रहे हैं जिनसे 10,000 मेगावाट बिजली पैदा होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का $50 करोड़ मालियत के ग्रीन यूरो बॉन्ड्स के इजरा की तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि तवील मुद्दती पॉलिसी ना होने की वजह से मुल्क पीछे की तरफ गया। बॉन्ड्स की फ़रोग पाकिस्तानी मईशत पर गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद का इजहार है। लॉन्ग टर्म ये जो 10 डैम है, अगर 50 साल पहले ये बन चुकी होती, इससे जो पाकिस्तान में जितना हमारा अभी तक पानी है 14 MAF है, तो ये जब ये 10 डैमें बनेंगी इतना ही और पानी अवेलेबल हो जाएगा। तो इससे 1 लाख एकड़ ज़मीन जब इससे इरीगेट होगी, ये जो एक्स्ट्रा तकरीबन 12 MAF हम इन डैम्स की वजह से पानी सेव करेंगे। डेकेड ऑफ डैम, 10 साल हम वो चीज़ें करने जा रहे हैं जो हमें 50 साल पहले करनी थी। एशिया में चौथे नंबर पर थे, सारे जितने भी एशियन टाइगर्स हैं ये सब हमारे से बहुत पीछे थे। जब ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ तो यहाँ हम लोगों से सुनते थे कि जी हमारे ऊपर बोझ पड़ा हुआ है बहुत बड़ा, वहाँ साइक्लोन आ जाता है, वहाँ तबाही मिल जाती है, हम ड्राइंग रूम्स में सुनते थे। और जब वो अलहदा हुआ तो उन्होंने कहा चले आप पाकिस्तान प्रोग्रेस करें। तो इन पिछले 30 सालों में बांग्लादेश भी आगे निकल गया पाकिस्तान से। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि आइंदा बजट में अवाम को रिलीफ फरहम करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। जबकि इस दौरान बजट मंजूरी समेत दीगर सियासी अमूर पर भी गुफ्तगू की गई। इजलास में तर्जुमानों ने वज़ीर आज़म को माशी इशारियों में बेहतरी पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि मईशत दुरुस्त सम्त में गामज़न है। तर्जुमान मईशत में बेहतरी से मुतालिक आवाम को आगाह करें। वज़ीर आज़म इमरान खान बजट में आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने के आज़म का इजहार करते हुए कह रहे थे कि आइंदा बजट में आवाम को रिलीफ फराहम करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि आटे की कीमत में 57 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ, दूध 31% महंगा हुआ, चीनी की कीमत भी 130 तक गई। हुक्मरानों के रोज़ करप्शन के स्कैंडल्स आएंगे तो आवाम की रोटी इसी तरह महंगी होगी। अपने बयान में उनका कहना था कि जो हुकूमत इजाफी गंदम के बावजूद आटे की फराहमी यकीनी ना बना सके, उसकी करप्शन और नाअहली का और सबूत क्या हो सकता है। अवाम भूखे और बेरोजगार है, हुक्मरान सब अच्छा है कि बेहिसी की रिपोर्ट दे रहे हैं। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो का IMF महंगाई और मुल्क की मईशत से मुतालिक बयान के जवाब में हुकूमती वज़रा ने ट्विटर पर महाज संभाल लिया। सियासी मुखालफीन को इनके दौर में लिए कर्जों की याद दिलाई गई और पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी के अदाद शुमार भी दिखा दिए। पहले तोलो फिर बोलो, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो का IMF से मुताल्लिक़ बयान हैरत अंगेज़। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सियासी मुखालफीन को आईना दिखा दिया। ट्वीट में कहा, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को मुफ्त मशवरा, बात करने से पहले अपने रिकॉर्ड देख लें ताकि शर्मिंदगी से बच सकें। पाकिस्तान ने आज तक IMF से $13.79 अरब कर्ज लिया। इसमें से पीपल्स पार्टी हुकूमतों ने 47% और नून लीग ने 35% कर्जे लिए। बाकी तमाम हुकूमतों ने मिलकर 18% कर्जा लिया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम एक्सपोर्ट्स को माशी बहाली का मज़हर करार दे दिया। कहा, इस साल मार्च में $213 मिलियन की IT एक्सपोर्ट पाकिस्तानी तारीख में किसी एक माह की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है। 10 माह में IT और टेलीकॉम एक्सपोर्ट में 40% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा IT और टेलीकॉम के एक्सपोर्ट $2 अरब होने का इम्कान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ANP ने PDM छोड़ दी है। उन्होंने अपना रास्ता अपनाया, उन्हें मुबारक हो। एतमाद ना हो तो इत्तेहाद नहीं होता। हुकूमत के पास अददी अक्सरियत की सूरत में बजट पास होगा। ग्रोथ की उल्टी सीधी बातें करके मुल्क नहीं चलेगा। वज़ीर आज़म को किसी वज़ीर मुशीर ने बताया कि GDP ग्रोथ में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म हर जगह बैठकर कहते हैं कि हालात ठीक हुए गए।
حالات ٹھیک ہوتے تو اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں کمی ہوتی۔ لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی نے میڈیا ٹاک میں حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ اتحاد اعتماد سے ہوتے ہیں، جب اعتماد نہ رہے تو پھر اس جماعت کی جگہ پی ڈی ایم کے اندر نہیں رہتی۔ پیپلز پارٹی اور اے ایل پی کا معاملہ پی ڈی ایم کے حوالے سے ایک کلوز ایشو ہے، تو بات ختم ہو گئی ہے۔ انہوں نے پی ڈی ایم کو چھوڑ دیا ہے، اپنا راستہ اپنایا ہے، ان کو اپنا راستہ مبارک۔ جو پی ڈی ایم ہے اس کے اندر 8 جماعتیں موجود ہیں اور وہ اپنا کام جاری رکھیں۔ پی ڈی ایم کے دروازے ہر اس جماعت کے لیے کھلے ہیں جو پی ڈی ایم کے منشور کے مطابق چل سکتی ہے۔ اپوزیشن جو ہے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں وہ اپنا کام کر رہی ہے۔ حکومت کی بجٹ پاس کرنا یہ اس کی عددی برتری پہ ہوتا ہے، جب تک عددی برتری ہوگی بجٹ پاس ہو جائے گا، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا وہ بجٹ پاکستان کے عوام کے مسائل حل کر سکے گا؟ یہ گروتھ کی الٹی سیدھی باتیں کرنا، ادھر کے باتیں ادھر لگانا، اس سے ملک نہیں چلے گا۔ رہنما نون لیگ احسن اقبال نے کہا ہے کہ ہمارے دور میں قرضوں سے پیداواری صلاحیتوں میں اضافہ ہوا۔ موجودہ حکومت نے 13,000 ارب کے غیر پیداواری قرضے لیے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ نون لیگ نے ویژن 2025 کے تحت طویل المدتی منصوبہ بندی کی۔ عمران خان نے ساز باز کر کے 2014 میں ہماری حکومت گرانے کی کوشش کی۔ صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ویژن 2025 مسلم لیگ نون کی حکومت نے لانگ ٹرم منصوبہ بنایا تھا اور اس پر عمل کر کے دکھایا تھا، اور پاکستان کی تاریخ کا پہلا 5 سالہ منصوبہ تھا۔ 11واں پی ٹی آئی نے پاکستان کی معیشت کو عوام کے لیے پچھلے 3 سالوں میں جہنم کی معیشت بنا دیا ہے۔ اپنے ہدف سے زیادہ ترقیاتی وسائل خرچ کر کے دکھائے۔ 3,000 ارب روپے کا ترقیاتی ہدف رکھا گیا تھا اور الحمدللہ ہم نے 3,200 ارب روپے ڈیولپمنٹ میں خرچ کر کے پاکستان کے اندر جدید انفراسٹرکچر، فزیکل ایز ویل ایز ہیومن ریسورس کا انفراسٹرکچر، اس کی تعمیر کر کے دکھایا۔ نون لیگ نے حکومتی اعداد و شمار کو پھر الفاظ کا گورکھ دھندا قرار دے دیا۔ ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا کہ جھوٹی معاشی بہتری دکھانے کے لیے اربوں روپے سے مہم چلائی جا رہی ہے۔ عوام کو آٹے دال کا بھاؤ عمران صاحب سے بہتر معلوم ہے۔ 3 سالوں میں مہنگائی 17 اور 26% کی بلند ترین سطح پر پہنچنے کے ذمہ دار عمران صاحب ہیں۔ کی معاشی حالات میں بہتری، نون لیگ نے حکومتی دعویٰ مسترد کر دیا۔ اعداد و شمار کو پھر الفاظ کا گورکھ دھندا قرار دے دیا۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب نے کہا کہ معاشی بہتری صرف سوشل میڈیا پر ہے۔ جھوٹی معاشی بہتری دکھانے کے لیے اربوں روپوں سے مہم چلائی جا رہی ہے۔ جعلی اعداد و شمار کے گورکھ دھندے کا چکر مہنگائی کو ختم نہیں کر سکتا۔ اورنگزیب نے مزید کہا کہ عوام کو آٹے دال کا بھاؤ عمران صاحب سے بہتر معلوم ہے۔ عمران صاحب کا کچن اے ٹی ایم چلاتے ہیں۔ عوام کو اپنا گھر چلانے کے لیے اے ٹی ایم کی سہولت میں اثر نہیں۔ 3 سال میں مہنگائی 3 سے 17 اور 26% کی بلند ترین سطح پر پہنچنے کے ذمہ دار عمران صاحب ہیں۔